کل بھی عقیدہ اہل سنت کے مسئلے میں آپ کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں۔ ابھی اعلان ہو رہا تھا سیٹیں کو نہیں ہیں، تو سیٹیں ادھر تو ساری خالی تھی، کیوں جی؟ مجھے دکھائی ابھی لڑکوں نے آتے ہوئے رستے میں، حضرت مناظر اسلام مولانا محمد عابد جلالی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے والے دن میں نے عرض کیا تھا کہ ان پیروں کو ان کے مرید بھی چھوڑ جائیں گے، کیوں جی؟ تو میری بھی کرامت کوئی مانے تو صحیح ہے، اپنی کرامت آج آپ ہی منوانی پڑے گی۔ مینار پاکستان سے ناصر باغ میں آئے، اب ناصر باغ سے کالا شاہ کاکو چلے، اور پتہ نہیں تھا کہ وہاں کو دیکھ نہ سکے، یہاں سے تو کارکن چلے جاتے تھے، دیکھ کے آتے تھے، رات بتاتے تھے 12 بج گئے ہیں، بندہ کو نہیں۔ سنی جاگ گیا ہے الحمدللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے اب سنیوں نے گدیاں شدیاں اور بڑے ناموں والے پیر نہیں دیکھے، پتہ چلا جی 200 پیر آ رہے ہیں مریدوں کے ساتھ، اور اس مجمع کا انجام آپ نے دیکھا ہے۔ تو میں نے مولانا عابد جلالی صاحب کے جنازے پہ اور اس کے بعد فرمان حیدری صاحب نے کانفرنس کی تھی، ڈاکٹر صاحب اس وقت جیل میں تھے، میں نے اعلان کیا تھا ڈاکٹر صاحب باہر آ لیں، ہم مینار پاکستان آئیں گے انشاءاللہ، یاد ہے آپ کو؟ ہے جی؟ نہیں یاد تو ویڈیو نکال کے دیکھ لیں۔ تو میں مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ان کے رفقا کا، کہ انہوں نے وہ وعدہ پورا کرنے کے لیے 19 فروری کی ڈیٹ مینار پاکستان میں رکھ دی۔ صرف آپ ہی نہیں، جہاں جہاں جو سنی میری آواز سن رہا ہے، کوئی لائیو سن رہا ہے، کوئی ڈاکٹر صاحب کے چینل پہ، کوئی میرے چینل پہ، ان سب سے کہہ رہا ہوں 19 فروری کو اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ یہ سارے جھوٹے پیر اور باطل معبود جو ہیں ان کے بت پاش ہو جائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے عقیدہ اہل سنت میں پہرا دیا ہے، کیوں جی؟ استقامت کے ساتھ عزیمت والا رستہ اختیار کیا، مشکل حالات تھے، اپنے بھی چھوڑ گئے، نعرہ ایک دفعہ لاؤ تو تگڑا لاؤ، ٹلے ٹلے نہیں۔ شیر پالا والے نعرے ادھر لگتے رہے، نہ لگاؤ یار اس کو، چھوڑو شیر سے، وہ شیر تو بھاگ گئے سارے، وہ 2-3 اکٹھے ہو گئے تھے سارے، یہ ایک ہی کشار میں پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ سنیوں نے ریجیکٹ کر دی، سنیوں تمہیں مبارک ہو، تم عقیدہ اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہو، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی عظمت کے ساتھ تم کھڑے ہو، وہ رافضیوں کے ایجنٹ اہل سنت کے نمائندے نہیں ہیں، اور اس کا اعلان ہم انشاءاللہ مینار پاکستان میں کریں گے، کیوں جی؟ تیار ہے نا؟ اور وہ اعلان ڈاکٹر صاحب کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ہم نے، اس لیے ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا زور لگائیں گے مینار پاکستان انشاءاللہ العظیم۔ ویسے زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھ کے خوش ہوں، ڈاکٹر صاحب جس دن رہا ہو کے آئے تھے، اس کے بعد جو سنی کانفرنس رکھی وہاں داروغہ والا میں، الحمدللہ اس سنی کانفرنس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ قوم ادھر کھڑی ہے، بڑے بڑے دکانداروں کی دکانیں بند ہو گئی، ڈاکٹر صاحب نے عقیدے پہ پہرا دیا ہے، ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں، جان و مال کے ساتھ ہیں۔ بس صرف 1-2 گزارشات ہیں میری، میں نے اجازت مانگی تھی، صحت میری کوئی ٹھیک نہیں ہے، 1-2 گزارشات ہیں، بڑا اہم اجتماع ہے اور بہت جگہوں دیکھا جا رہا ہے، لاکھوں افراد اس کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم عقیدہ اہل سنت کے لیے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں،
اس طرح ہم ملک بچانے کے لیے بھی انشاءاللہ ایک اور اکٹھے ہو کے چلیں۔ اس وقت پاکستان کی تباہی کے منصوبے بن رہے ہیں۔ وہ چور، وہ ڈاکو جو مولانا شاہ درانی کے خلاف اکٹھے کیے گئے تھے کراچی میں، دوبارہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خطرہ ان کو یہ ہے کہ یہ قوم نہ جاگ جائے، یہاں سے نکل کے مینار پاکستان، اور مینار پاکستان سے نکل کے ہماری منزل وہی ہے جو ہمارے قائد ہمیں فرما گئے تھے۔ وہ منزل کیا ہے؟ وہ ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہے۔ تم 2 گروپوں کو، 3 گروپوں کو، جتنے گروپوں کو مرضی اکٹھا کر لو، پاکستان ہمارا ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے۔ تم اسے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، بیچنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تمہارے ساتھ انشاءاللہ 2 ہاتھ میدان میں نکل کے کریں گے۔ اس کے لیے جو میری آواز سن رہا ہے سب سے کہتا ہوں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو کسی اور طرف چلا گیا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو الحمدللہ نظریاتی طور پہ ان کے ہمارے عقائد نظریات ایک ہیں۔ فقیر کی خواہش یہ ہے کہ وہ کم از کم الیکشن میں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ جتنے بھی صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے، وہ جہاں جہاں بھی ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر لیا جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ڈاکٹر صاحب نے آج جو خطبہ کو اکٹھا کیا، خطیب بہت بڑی پاور ہے۔ ایک خطیب ہی، یہ تو بہت ہزاروں کی تعداد میں اندر بھی ہیں، باہر بھی ہیں، اور الحمدللہ سب کھچا کھچ بھرا ہوا حال۔ یہ بہت بڑی پاور ہے۔ یہ آج ابھی اعلامیہ تو آپ نے سن لیا، ڈاکٹر صاحب کا خطاب بھی سنیں گے، اور عہد کر کے جائیں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی عقیدہ اہل سنت کی حمایت میں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی اتحاد اہل سنت کی حمایت میں، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے، ہر مسجد سے آواز اٹھے گی مقام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے۔ اتنی بڑی پاور ہے کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ہر جمعے لوگوں نے بھی خود بخود ہی آنا ہے بغیر کسی اعلان کے، اور یہ انتظام ہمارے آقا مولا علیہ السلام فرما گئے۔ ہمیں اعلان کرنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، اشتہار چھاپنے کی بھی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ طبقہ اگر مضبوط ہو کے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے مساجد میں، تو کوئی آپ کے عقیدے میں نقب نہیں لگا سکتا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات اتنی سردی میں، ان دنوں لوگ پروگرام رکھنے سے ڈرتے ہیں، اتنی شدید سردی میں آپ جس جوش اور محبت سے آئے ہیں، یہی ان کے لیے پیغام ہے۔ اور ان سے میں کہتا ہوں، کل تک جو لوگ تمہیں آنکھوں پہ بٹھاتے تھے، آج تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا اتنا تعزیانہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ نے وقت دیا ہے، ابھی تمہیں بار بار تنبیہ کی جا رہی ہے، رجوع کرو، توبہ کرو۔ جن عقائد سے تم پھر گئے ہو، تم نے سنیوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی، اہل سنت نے تمہیں چھوڑ دیا۔ سوچ لو کہ یار وقت تھوڑا ہے، جواب دینا ہے کہیں جا کے۔ ساری زندگی کھایا سنیوں کے نام کا، نذرانے سنیوں سے وصول کیے، شہنشاہ سنیوں کے بنے رہے، اور پتہ چلا ایجنٹ کسی اور کے بن گئے۔ اس پہ ذرا غور فرما لیں۔ ڈاکٹر صاحب بار بار جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا، دلی خواہش ہے واپس آ جاؤ، سب توبہ کرو، اور لوگوں سے سچ بولو، لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولو۔ اللہ کریم ڈاکٹر صاحب کو، ان کے رفقا کو مزید ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کو منظور ہوا، زندگی رہی تو مینار پاکستان میں فقید المثال اجتماع میں ہم سب اکٹھے ہوں گے۔